تو اس کو کنڈیم کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری فورسز کو اور عوام کو وہ طاقت دے کہ جو ان دہشت گردوں سے ہم نمٹ سکیں۔ مسٹر اسپیکر، یہاں ہم بات کر رہے ہیں 27th امینڈمنٹ کی، اور جیسا کہ ہم سب کے علم میں ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 73 میں جب یہ پیش کیا گیا تھا تو اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں بھی کئی امینڈمنٹس ہوئی تھیں، کیونکہ یہ کنٹینیوس پروسیس ہے۔ اور ابھی میرے دوست نے ابھی یہی کہا کہ 26ویں ترمیم میں کچھ چیزیں اگر غلط تھیں تو 27ویں ترمیم میں اس کو صحیح کرنے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے 18ویں ترمیم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو 18ویں ترمیم آج سے تقریباً 15 سال پہلے جب دی گئی تھی تو اس وقت کے حالات ڈیفرنٹ تھے، اس وقت کی جو ریکوائرمنٹ تھی وہ ڈیفرنٹ تھی، اور اس وقت اس 18ویں ترمیم کو پرٹیکولرلی NFC ایوارڈ جو فارمولیٹ کیا گیا تھا وہ اس وقت کی ریکوائرمنٹس ایک ڈیفرنٹ ریکوائرمنٹس تھیں۔ آج پاکستان کی ڈیموگرافی چینج ہو چکی ہے، آج پاپولیشن چینج ہو چکی ہے۔ جس پاپولیشن کی بیس پر کیلکولیٹ کیا گیا تھا NFC ایوارڈ کا ڈسٹریبیوشن ٹو دا پروونسز، اس وقت پروونسز کی پاپولیشن گروتھ ریٹ جو ہے وہ بلو 2% تھی۔ آج ہماری پاپولیشن گروتھ خاص طور پر KPK has gone 3.25%، اور سندھ، بلوچستان اور پنجاب کی پاپولیشن گروتھ جو ہے وہ 2.5% پہ ہے، which is to a dangerous level۔ تو آج وفاق جو ہے افورڈ نہیں کر سکتا اس طریقے سے ڈسٹریبیوشن کرنے کو جو فارمولا آج سے 15 سال پہلے فارمولیٹ کیا گیا تھا، تو اٹ نیڈس ٹو بی ری ایڈریسڈ سر۔ اب آ جائیں 27th امینڈمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں۔ 27th امینڈمنٹ میں متحدہ قومی موومنٹ نے جس وقت الیکشن کے فوری بعد یہ گورنمنٹ بنانے کی بات ہو رہی تھی تو گورنمنٹ کا ساتھ دینے کے لیے صرف ایک شرط رکھی تھی، اور وہ شرط یہ تھی کہ آرٹیکل 140A کو، جو کہ امپاورمنٹ فار دا پیپل آف پاکستان ہے، نچلی سطح تک عوام کو اختیار دیتا ہے، اس نچلی سطح تک اختیار کو ڈیوالو کیا جائے، پاور کو ڈیوالو کیا جائے۔ بٹ انفارچونیٹلی آج 15 سال ہونے کے بعد انسٹیڈ آف ڈیوالونگ دا پاور، یہاں پہ پاور ایکومولیشن ہوئی ہے۔ پاور ایکومولیٹ کر کے کوئی نچلی سطح تک کسی کو اختیار نہیں دیا گیا۔ آج آرٹیکل 140A کی حمایت میں تقریباً اس پورے ایوان نے بات کی، اور اس پورے ایوان نے جب اس کی بات کی تو کسی نے بھی اس میں سوائے پاکستان پیپلز پارٹی کے کہ ہمیں چند نکات پر اعتراض ہے۔ اگر چند نکات پر اعتراض تھا تو آپ بیٹھ جاتے، آپ بیٹھ کر ڈسکس کرتے، تھریڈ بیئر ڈسکشن کرتے، 2-3 گھنٹے بیٹھتے اور ان چیزوں کو ریزالو کر کے اس آرٹیکل 140A کو بھی اس 27th امینڈمنٹ کا حصہ بناتے۔ مسٹر اسپیکر، ہمارے پاس ہم جب آرٹیکل 140A کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ پورے پاکستان کے لیے بات کرتے ہیں، لیکن اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ کراچی جو کہ دنیا کا دوسرا تیسرا بڑا شہر ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہا، وہ سندھ گورنمنٹ سے کنٹرول نہیں ہو رہا، اور اس کا کنٹرول کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کے یونین کونسل کے چیئرمین کو اختیارات دیے جائیں، اس کو فائنینشیل، ایڈمنسٹریٹو اینڈ پولیٹیکل پاورز دی جائیں تاکہ وہ اپنے لوگوں کی خدمت کر سکے۔ آج یہ حال ہے کہ کراچی میں ہمیں تو حیرانگی ہوتی ہے کہ اسلام آباد میں تو انڈر پاس اور اوور پاس جو ہے وہ 3 ماہ میں بن جاتے ہیں، اور کراچی میں 4 سال میں ایک سڑک نہیں بنتی۔ لوگ وہاں الرجیز سے بیمار ہو رہے ہیں، وہاں بیماریاں پھیل رہی ہیں بیکاز آف دا ڈسٹ۔ وہاں انڈر پاس جو ہے وہ 2 سال نہیں بن رہے، انکمپلیٹ ہیں۔ پہلی گرین لائن سروس جو تھی وہ آج تک انکمپلیٹ ہے۔ کراچی میں جو ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس لائے جاتے ہیں اس کے لیے آبسٹیکلز کھڑی کی جاتی ہیں۔ تو مسٹر اسپیکر، کیا کراچی اس ملک کا حصہ نہیں ہے؟ کیا کراچی کی عوام ڈیزرو نہیں کرتی کہ وہ بھی پیسفلی، وہ بھی ایک اچھے ویل اسٹرکچرڈ شہر میں رہیں؟
وہاں کا نظام درہم برہم ہے. دیکھیں یہ آرٹیکل 140A اس وقت ہماری سب سے اہم ضرورت تھی, اور اس کو نامنظور کر کے اس کو جو ہے خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی نے جو اس پہ اعتراضات اٹھائے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی نہیں چاہے گی کہ پاور کو کسی بھی طرح ڈیوالو کیا جائے. اور اس لیے کہ اب جب بات کر رہے ہیں کہ 28 امینڈمنٹ میں ہم اس کو لے کر آئیں گے, تو اب 28 امینڈمنٹ میں ہی جب لانا تھا تو اس کو آج کیوں نہیں آپ نے ایڈریس کیا؟ مسٹر اسپیکر, میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر کراچی جو ہے has become a difficult city. It is not being managed by this government. تو میری یہ گزارش ہوگی کہ کراچی کو فیڈرل فائنینشیل کیپٹل ٹیریٹری ڈکلیئر کریں, اسے فیڈریشن کے انڈر میں لیں, کیونکہ کراچی از دی فائنینشیل کیپٹل آف دس کنٹری. تو یہ مینیج نہیں ہو پا رہا سندھ گورنمنٹ. اور خاص طور پر اگر آپ دیکھیں جو آپ نے کورٹس کی بات کی ہے یہاں پہ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب 248 ہو سکتا تھا تو 140 کیوں نہیں ہوا؟ میں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا نام اس امیونٹی سے واپس لیا اور انہوں نے ایک مثال قائم کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جو امینڈمنٹس کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ آپ عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے جا رہے ہیں, آپ عوام کے لیے سہولتیں دینے کے لیے قانون بنا رہے ہیں, نہ کہ کسی کو امیونٹی دینے کے لیے. تو میری یہی گزارش ہوگی کہ کسی بھی طریقے سے آرٹیکل 148 کو جو ہے وہ 28 امینڈمنٹ میں لانا ہے, تو اس کے لیے پھر جلدی اس کو ایڈریس کیا جانا چاہیے, یا اب بھی وقت ہے, اور اسے کسی طریقے سے جو ہے اس 27 امینڈمنٹ کا حصہ بنانا چاہیے. تھینک یو مسٹر اسپیکر. جی شکریہ. جی شہریار آفریدی صاحب.